ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرے بھائی کی منگنی میری کزن رابعہ سے ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ رابعہ میری بہترین دوست تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میں اپنے بھائی اور رابعہ کے مابین محبت دیکھ کر خوش ہوتی۔ دل سے چاہتی تھی ان کی آپس میں شادی ہو اور یہ ایک ہو جائیں۔ اللہ نے ہماری سن لی۔ والد صاحب نے بڑے بھائی سے رابعہ کا رشتہ مانگ لیا۔ دونوں کی منگنی ہو گئی۔ عارف بھائی تایا کے گھر جس روز جاتے رابعہ خوش ہو جاتی۔ وہ میری ہونے والی بھابھی تھی۔ میں اسے بھائی کے نام سے چھیڑتی، اسے بھابھی کہتی تو وہ شرما جاتی۔ سوچتی یہ رشتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، زندگی میں سارے رنگ انہی سے تو ہیں۔ بدقسمتی کا وہ دن یاد ہے جب ایک روز ہماری ایک رشتے کی خالہ لاہور سے ملنے آئیں۔ ساتھ ان کا بیٹا اذان بھی تھا جو کافی خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ یہ زمیندار لوگ تھے اور روپے پیسے کی ریل پل تھی۔ اذان سرخ و سفید رنگت اور شاندار کد و کاٹ کا مالک تھا، تاہم وہ کم گو اور ضدی قسم کا لڑکا تھا، کچھ مغرور بھی تھا۔ 3-4 دن ان کی خاطر مدارت میں گزرے۔ ایک روز عارف بھائی نے اذان سے کہا، آؤ کھیتوں میں چلتے ہیں، آموں کے باغ کی سیر کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ ڈھیر سارے آموں کے ساتھ واپس آئے تو ہمارے گھر رابعہ آئی ہوئی تھی۔ عارف بھائی نے رابعہ کو آم کھانے کو دیے۔ یہ ہم تمہارے لیے لائے ہیں۔ وہ بولی، ذرا ان کو برف میں تو رکھو، کیا گرم ہی کھلاؤ گے؟ گرم آم کون کھاتا ہے؟ اس پر بھائی نے مذاق کیا۔ ہم نے آموں کے ٹوکرے کو نہر میں ڈبکی لگوائی ہے، یہ اب ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ بہرحال ان کی باتوں پر سب ہنسنے لگے اور والدہ نے برف سے بھرے ٹب میں آم ڈال دیے۔ تبھی اذان کی نظر رابعہ پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا، جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ جب رابعہ چلی گئی تو اس نے ماں سے کہا، میں نے آج لڑکی پسند کر لی ہے، میری شادی رابعہ سے کروا دیں۔ بات یہ تھی کہ خالہ کافی دنوں سے اذان کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں۔ جو لڑکی انہیں بھاتی وہ ان کے بیٹے کو پسند نہ آتی۔ آج بیٹے کا اقرار سن کر وہ خوشی سے پھولی نہ سماتی تھیں۔ انہوں نے امی سے بات کی۔ وہ بولیں، رابعہ کی منگنی میرے بیٹے سے ہو چکی ہے، آپ اس کی چھوٹی بہن منال کا رشتہ لے لیں۔ خالہ نے بیٹے کو بتایا کہ رابعہ کا رشتہ نہیں مل سکتا، اس کی منگنی عارف سے ہو چکی ہے۔ تم منال کو دیکھ لو تو میں ان کے والدین سے بات کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی اذان بگڑ گیا۔ اس نے کہا، شادی میں رابعہ سے کروں گا۔ جب ماں نہ مانی تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ ضدی تو تھا ہی، گھر سے نکل گیا، جا کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیرنا نہ جانتا تھا۔ وہاں لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں سے 2 دیہاتی جو تیرنا جانتے تھے نہر میں کود گئے اور اذان کی جان بچا لی۔ بہرحال اذان کی تو جان بچ گئی، مگر اس کی اس حرکت سے سب ڈر گئے۔ یوں ہمارے ارمانوں کو رونتے ہوئے، ہماری خوشیاں برباد کر کے اذان اور اس کی ماں نے بازی جیت لی۔ اس میں اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ بہت امیر لوگ تھے۔ سارا خاندان نہ صرف ان کی عزت کرتا تھا، لہٰذا تایا بھی خالہ کی منت سماجت کو نہ ٹال سکے۔ عارف بھائی سے رابعہ کی منگنی توڑ کر اذان سے کر دی اور تایا ابو نے یہ فیصلہ دے دیا کہ عارف کو میں منال دے رہا ہوں۔ دونوں بہنیں ہیں۔ والد صاحب نے بڑے بھائی کی عزت رکھ لی۔ جو کچھ ہوا اسے کیا کہنا چاہیے، اذان کی ضد یا تقدیر کا لکھا؟ مگر تقدیر کا یہ فیصلہ رابعہ کو ہرگز قبول نہ تھا۔ وہ عارف بھائی سے محبت کرتی تھی۔ منگنی توڑی گئی تو وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ ادھر میرے بھائی کو جیسے سانپ نے ڈس لیا، وہ ایسے خاموش ہوئے جیسے گونگے ہوں۔ انہی دنوں ہمارے ماموں لاہور سے آ گئے۔ انہوں نے محسوس کر لیا گھر میں سوگ کی سی کیفیت ہے، اور یہ سوگوار ماحول عارف کی وجہ سے ہے۔ ماموں نے امی سے دریافت کیا۔ والدہ نے بتایا کہ رابعہ سے رشتہ ٹوٹنے کا دکھ ہے۔ ماموں زبردستی عارف کو اپنے ساتھ لاہور لے گئے تاکہ ماحول تبدیل ہونے سے وہ یہ زخم بھول جائے۔ 6 ماہ بعد عارف بھائی گھر آئے تو ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ مرجھایا ہوا تھا، جیسے چہرے پر اداسی جم کر رہ گئی ہو۔ مجھے دکھ ہوا، بس نہ چلتا تھا ورنہ ان کے دل کو کسی گلاب کی طرح کھلا دیتی۔ عارف بھائی نے اب تایا کے گھر جانا قطعی بند کر دیا تھا اور نہ ہی رابعہ ہمارے گھر آتی تھی۔ 6 ماہ بعد تایا کے گھر ڈھولک بجنے لگی۔ ان کے اور ہمارے مکان کے درمیان بس ایک دیوار حائل تھی۔ ستم یہ کہ وہ لوگ رابعہ کو بیاہنے آئے تو ہمارے گھر ٹھہرنے، یعنی لٹیرے ہماری چھت تلے آ بیٹھے
اور چھت تلے آئے مہمانوں کو کون نکالتا ہے؟ سینے پر پتھر رکھ کر ہم نے ان کی خاطر مدارت کی۔ یوں وہ ہماری رابعہ کو ڈولی میں بٹھا کر لے گئے۔ اس موقع پر عارف بھائی اپنے کمرے میں محصور رہے، اور جب 2 روز بعد باہر نکلے تو ان کی آنکھیں سرخ اور سوجھی ہوئی تھیں۔ ان کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ انسان کا ارمانوں بھرا دل کس لیے بنایا گیا ہے؟ جب امیدیں اور آرزوئیں اس دل کو اپنا مسکن بنا لیتی ہیں تو خوشیوں کی بارات آنے کا انتظار ہوتا ہے، مگر یہ خوشیاں چھین لی جاتی ہیں۔ آدمی ٹوٹ پھوٹ کر مٹی ہو جاتا ہے۔ اصل طاقت تو دولت کی ہے، جس کے پاس ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے، جو چاہے کر گزرے، جو چاہے حاصل کر لے۔ میرے تایا نے دولت کے انبار دیکھ کر ہی رشتہ توڑا اور اذان کی خوشیاں پوری کیں، مگر اپنی بیٹی کے ارمانوں کا خیال نہ کیا کہ اس کے دل پر کیا قیامت گزرے گی۔ جب رابعہ شادی کے بعد میکے آئی تو وہ ایک بے جان مورتی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مردہ مسکراہٹ تک نہ تھی، جبکہ اذان فاتحانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ رابعہ کی زبان ہمارے سامنے نہ کھل سکی۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ رابعہ کا کیا حال ہے اور اس پر کیسی قیامت گزر رہی ہے۔ ذرا موقع ملا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اب ماضی کی ہر بات بھلا دینا اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا، اسی میں ہم سب کی عزت ہے۔ یہ بات وہ گرہ میں باندھ کر لے گئی اور سسرال جا کر اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، مگر میرے بھائی کے دل سے اس کی یاد نہ گئی۔ ہم سب عارف بھائی سے کہتے تھے کہ اب شادی کر لو، مگر وہ شادی کے نام سے ہی چڑھتے تھے۔ ایک دن رابعہ آئی تو اذان بھائی ساتھ نہ تھے۔ وہ ہمارے گھر بھی آ گئی۔ امی نے اس سے کہا کہ رابعہ تم ہی عارف کو سمجھاؤ، ہم تو سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں، یہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ رابعہ عارف بھائی کے کمرے میں گئی۔ رابعہ کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، جیسے کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ رابعہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے دل کے سکون کی خاطر تم منال سے شادی کر لو۔ جب تک تم میری بہن سے شادی نہ کر لو گے، قسم کھاتی ہوں نئے کپڑے نہ پہنوں گی اور نہ کھانا کھاؤں گی، یہاں تک کہ لاغر ہوتے ہوتے مر جاؤں گی۔ واقعی رابعہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ چند لقمے پورے دن میں کھاتی، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئی۔ جب عارف کو پتہ چلا تو اس نے والدہ سے کہا، میری منال سے شادی کرا دے تاکہ رابعہ کو سکون مل جائے۔ شادی کے 1 سال بعد عارف بھائی ایک بچی کے باپ بن گئے۔ رابعہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو عارف بھائی نے منال سے کہا، اپنی بچی رابعہ کی گود میں ڈال دو، اللہ ہمیں اور بچوں سے نواز دے گا، تمہاری بہن کو ہماری بچی گود لینے کی وجہ سے نئی زندگی مل جائے گی۔ اس نے اپنی بچی اسے دے دی۔ بچی ملنے پر رابعہ کو واقعی نئی زندگی مل گئی۔ وہ خوش رہنے لگی۔ اذان نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ ہر صورت وہ رابعہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد عارف بھائی اور منال کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی۔ وہ خوش ہو گئے۔ رابعہ اور اذان بھی گڑیا کو گود میں لینے کے 2 برس بعد صاحب اولاد ہو گئے۔ اذان بھائی کہتے تھے یہ سب گڑیا کی برکت ہے۔ رابعہ نے صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی گڑیا کو منال کو واپس نہ کیا۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ کہتی تھی پہلی تو یہ ہی خوشی بن کر میرے گھر آئی تھی، اسی کی گود میں لینے پر اللہ نے مجھے خوشی کا منہ دکھایا، اسے کیسے خود سے دور کر دوں۔ وقت گزرتا گیا۔ رابعہ اور منال دونوں کے بچے بڑے ہو گئے۔ انہی دنوں کسی وجہ سے عارف بھائی کی ملازمت جاتی رہی اور وہ مالی لحاظ سے پریشان رہنے لگے۔ رابعہ کو علم ہوا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری بہن اور اس کے بچے تنگ دستی کا شکار ہیں۔ اذان نے بیوی کے کہنے پر عارف اور منال کو اپنے گھر مدعو کیا اور عارف بھائی کو اپنے کاروبار میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا مجھے سرمایہ نہیں، ایک محنت کرنے والا ساتھی درکار ہے جس پر بھروسہ کر سکوں۔ اگر آپ میرے کاروبار میں یہ ذمہ داری سنبھال سکیں تو بہت اچھا رہے گا۔ منال گڑیا سے نزدیک رہنا چاہتی تھی، اسی کے اصرار پر عارف بھائی وہاں شفٹ ہو گئے۔ یوں دونوں بہنوں کو قریب رہنے کا موقع ملا اور بچے بھی دونوں کے گھل مل گئے۔ گڑیا اب اپنے حقیقی والدین کی نظروں کے سامنے رہنے لگی۔ عارف رابعہ اور اس کے بچوں کا خیال رکھتے، اپنے بچوں کو روز شام کو پڑھنے بٹھاتے تو رابعہ کے بچوں کو بھی ساتھ پڑھاتے۔
اور ان کے گھر کے اکثر کام سر انجام دینے میں خوشی محسوس کرتے۔ جب ہم عارف بھائی کے گھر گئے، ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا بھائی بہت مطمئن اور خوش ہے۔ رابعہ اور منال میں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے کسی اختلاف کو آنے نہ دیا۔ دوری اختیار کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئیں، جس کی وجہ سے دونوں کنبے جڑ گئے۔